پھر دوسرا یہ کہ یہ جو فلو کا جو پرابلم چل رہا ہے اور یہ جو کووڈ کا پرابلم کرونا کا اور کووڈ کا جو پرابلم چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس نے ہر ملک کو نا نفسا نفسی کی راہ پہ لگا دیا ہے. بھائی اپنی چیزیں دیکھو کہ اب اپنے کیا فکر کرنی ہے، اب ویکسینیشن کے چکر میں اب آپ نے پڑھنا ہے، اب آپ نے ٹریول کی ریسٹرکشنز یہ ہیں، اب یہ ریسٹرکشنز ہیں، بزنس کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ایک کس طرح کہ ایک پریشانی پیدا کر لی ہے. لٹرلی اگر دیکھے جائے نا کہ اگر ہم لوگ یہ منازعہ کرنا شروع ہو جائے نا کہ اچھا جی کتنے لوگوں کا پاکستان میں پیٹ خراب ہے، یہ اسٹیٹسٹکس ہم نکالنا شروع ہو جائیں کہ آج کتنے لوگوں کا پیٹ خراب ہوا، اور بھائی وہ بھی تو لاکھوں میں لوگ چلے جائیں گے نا، وہ بھی تو لاکھوں میں چلے جائیں گے کہ آج اتنے لاکھ کا پیٹ خراب ہوا، آج اتنے لاکھ کا یہ ہوا. جو کرونا کے جو فگرز ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر آلدو ہماری ٹیسٹنگ بہت ہائی اسکیل کی نہیں، لیکن اتنا زیادہ ٹیسٹ کے اوپر لگانے کی بجائے ویکسینیشن کی طرف جو ہے نا تھوڑی سی زیادہ توجہ دی جائے. ویکسینیشن کے بارے میں بھی میں ایک رائے دے دوں یعنی کہ ویکسینیشن جو ہے نا وہ جو ایک پوری کانسپریسی ہے کہ ویکسینیشن کے تھرو جو ہے نا کوئی نینو ٹرانسمیٹرز آپ کی باڈی کے اندر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور جس کے بعد یہ 5G کے تھرو آپ کنٹرول کیا جائے گا، اور اس کے اندر یہ کانسپریسی ہے، اور ہیومنز جو ہے نا وہ ریموٹلی کنٹرول ہو سکیں گے. ریموٹلی کنٹرول تو ہم ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کس ذریعے سے؟ وہ یہ ایپس کے ذریعے سے، وہ یہ میڈیا کے ذریعے سے ہماری سوچ ہماری اسی رنگ میں ڈھالا جاتا ہے، اسی رنگ میں ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہماری اپروچ کو ڈھالا جاتا ہے. حالات اس طرح پیدا کیے جاتے ہیں، موویز اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ ہم اسی راہ پہ چلیں اور ہم اسی کو فالو کریں. کیونکہ پروٹیسٹ کرنے والے جو ہوں گے یا جو دوسری عقل کی بات یا سینٹی کی بات کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، اور جو کم ہوں گے ان کے فالوورز اگر ہو بھی جائیں چند ہزار میں تو کون سا کوئی بڑا فرق پڑ جائے گا، کیا انہوں نے اچیو کر لینا ہے. ایونچولی گرپ میں تو ہمارے پاس ہی ہے نا وہ. تو یہ میں ویکسین والی جو بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویکسین جو ہے نا یہ 14 قسم کی ویکسینز اپرووڈ ہیں اور کئی ممالک نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے، اور فائزر ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ سب سے اوپر اس کا نام آ رہا ہے، جانسن اینڈ جانسن بھی ہے، UK ویریئنٹس بھی ہوں گے، پھر جرمنی، فرانس ہو گیا، ٹرکی نے بھی ایون ایک اپنے ایکسپیریمنٹ کیا، انڈیا نے بھی کیا تھا ایکسپیریمنٹ، وہ کامیاب نہیں رہا، وہ ایک الگ بات ہے. رشین ویکسین ہے، چائنیز ویکسین، ہم تو لے ہی تحفے رہے ہیں صرف کہ بس تحفہ دیتے جو ہمیں اگر تو ہم ویکسین لگا لیں گے. اس سے کم ایک چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیونکہ اتنے ورائٹی آف اپوزٹ نیشن سے یہ کام ہو رہا ہے نا ویکسین کا، تو لہٰذا یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا کہ سارے کے سارے جو چائنا سے لے کے تو امریکہ سے لے کے تو ٹرکی اور یہ رشیا اور یہ سارے کے سارے وہ اس میں ٹرانسمیٹرز ڈال رہے ہیں اس کے اندر. ویکسین اویلیبل ہے، اب جائیں خریدیں جا کے، پرائیویٹلی جو مارکیٹ گورنمنٹ نے جو اب اس کو اویلیبل کیا جا کے خرید لیں. اگر آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ کے پاس لیب ہے، توڑ کے دیکھیں اس میں آپ کو کہیں سے کوئی نینو ٹرانسمیٹر نظر آتا ہے، مائکروسکوپ میں ڈال کے دیکھیں اسے، کوئی نظر آئے گا اس کے اندر. کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے. اگر یا تو یہ ہونا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو، آپ کے پاس ویکسین ساری اویلیبل، 14 کے 14 اٹھا کے دیکھیں کس کے اندر ٹرانسمیٹر ہے، بھائی کس کے اندر ہے. اگر ہے تو واقعی پھر پروف کے طور پہ شیئر کریں، اگر واقعی نکلتا ہے تو پروف کے طور پہ شیئر کیا جائے کہ ہاں یہ دیکھیں ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو کس نے روکا ہے کہ آپ ویکسین نہ بناؤ؟ ہمیں کس نے روکا ہے؟ کوئی قانون ہے دنیا کا کہ ہمیں وہ پابند کر رہا ہے کہ آپ نے ویکسین نہیں بنانی، صرف ہم سے لینی ہے؟ وہ تو صرف نالائکی ہے نا ہماری، سیدھی سی بات ہے، ہماری نالائکی. اور کیا ہے یہ؟ ہماری نالائکی ہے نا کہ ہم اپنا ڈیم خود نہیں بنا سکتے. ہمارے انجینئرز جو ہیں تو یونیورسٹیز وغیرہ، لیکن اتنے نالائق سارے کے سارے کہ ایک ڈیم نہیں بنا سکتے، تو ہمیں چائنا اور ٹرکی اور پتہ نہیں کن کن ممالک کی ضرورت پڑتی ہے ہر وقت. یہ تو ہماری نالائکی ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پاور پلانٹس، نیوکلیر پاور پلانٹس اور یہ سب کچھ جو ہے اتنے سالوں سے پاکستان نیوکلیر وہ ہے، لیکن نیا جب بھی کوئی کرنا ہوگا تو ہمیں کوئی چائنا کی سپورٹ چاہیے، ہمیں کسی اور کی سپورٹ چاہیے کہ اور بھی پلانٹ لگا کے دو ہمیں. ہم تو روڈ ابھی نہیں بنا رہے. وہ آئیڈیا بالکل ٹھیک تھا کہ جب پہلی موٹر وے جو M2 جسے آپ کہتے ہیں یہ کورین کمپنی نے آ کے بنائی تھی، اور اس نواز شریف کے دور کے اندر، کیونکہ ادروائز جسے کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ادروائز اگر ہم لوگ خود بنا رہے ہوتے نا موٹر وے تو ہم تو ایک ہائی وے کی طرح ہی بنا لیتے ہیں، GT روڈ کی طرح ہوتی، دونوں طرف دکانیں مسلسل لگی ہوئی ہیں اور بس آپ جاتے جا رہے ہیں، اور مسجد آ رہی ہے تو جمعہ اتنے بجے ہوگا اس کے اندر لکھا ہوگا، اور جہاں پہ مزار آ رہا ہے تو جھنڈیاں لگی ہوں گی اور جا کے مزار پہ پیسے بھی ڈالتے جو مسلسل. یا جس طرح جائیں تو یونیورسٹی کے لڑکے اور وہ جو ہوتے ہیں کالج کے لڑکے وہ بسوں ویگنوں کو روک کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے فری جانا ہے. ہم نے تو وہ بنانی تھی. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی حد تک بات ٹھیک ہے. آگے جس طرح ہوا تھا کہ پرویز مشرف کے دور کے اندر کہ جو پھر M1 اور M3 جو ہے وہ ہم نے لوکلی بنائی تھی. ٹیکنالوجی آ گئی، آپ نے سمجھ لیا کہ اب کس طرح یہ چیز ہوتی ہے.
بھائی ڈیمز بنا لیے، ایک آدھ بنا لیا آپ نے ایئرپورٹ سے لے کے تو ہر چیز آپ نے دوسروں کو ٹھیکے پہ ہی دینی ہے. یہ ہماری نالائکی ہے. تو ویکسین والے معاملے کے اندر ہماری نالائکی، ہم کیوں نہیں اپنی ویکسین بنا سکے؟ اب اگر نہیں بنا سکے تو کم از کم بھئی اب بجٹ نکال کے اس کے اوپر خرچہ تو کریں نا. اگر آپ نے کرنا ہے لوگوں کی ویکسین کے اوپر تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا خرچہ کریں. اس کے اوپر ایک خاص لیول تک جو ہے نا ویکسین لوگوں کو لگا کے جو ورنریبل جو ہیں اس کو کر کے اور آپ آگے پروسیڈ کریں اسے. تو اگر آپ کے بھی گھروں کے اندر کوئی بڑے ہیں تو ویکسین اگر لگائی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اور جتنی بھی تھیوریز اور وہ ہیں وہ کانسپیریسیز ہیں آگے جا کے. بلکہ حالات ایسے ہی جانے ہیں، بڑھنا ہی اس چیز نے اس طرف ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے کہہ دیا عمرہ اور حج نہیں ہو سکتا جب تک آپ ویکسینیٹ نہیں ہوں گے. یو اے ای نے کہہ دیا کہ ریسٹرکشنز ہو جائیں گی، جو ایون ریزیڈنٹس بھی ہیں ان کے، چاہے وہ لوکل ہیں چاہے وہ ایکسپیٹ سے مختلف ملکوں کی کام کر رہے ہیں. ریسٹرکٹیڈ ہوگی موومنٹ. جو لوگ ویکسینیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو، ان کی موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہوگی. تو آگے جا کے حالات ہی ایسے پیدا ہو جائیں گے ایونچولی کہ ویکسینیشن جو ہے نا وہ ایک خاص مجبوری بن جائے گی. جب تک کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہرڈ امیونٹی نہیں آتی. یہ ورڈ بالکل صحیح ہے کووڈ کے بارے میں اور کرونا کے بارے میں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس طرح کا ابھی چل رہا ہے. 100 سال پہلے وہ جو اسپینش انفلوئنزا تھا اس کے اندر بھی یہ تھا، ماسک لوگ لگاتے تھے اور اس کے اندر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کیا جا رہا تھا اور اس طرح کر کے. لیکن کیونکہ تب ٹیکنالوجی کا یہ دور نہیں تھا جو اب ہے، ایئر پلینز اور ایئر ٹریول اس طرح کا نہیں تھا اور ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں تھی، تو اس لیے اس نے نا سوشل فیبرک کو چینج نہیں کیا. اس کووڈ کرائسس نے سوشل فیبرک چینج کر دیا ہے. یہ لیب میں بنا یا یہ نیچرل ورلڈ کے اندر بنا، دونوں صورتوں کے اندر فیبرک چینج ہو گیا ہے. اب اس وقت ہر چیز آپ کی آن لائن ہو رہی ہوگی. اب آپ کی اس وقت جو ہے نا وہ میٹنگز اور سکولز اور ایجوکیشن اور آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ آن لائن ہے. جب آن لائن آ رہی ہے تو بس اب آپ معلومات آپ سوچ لیں آپ کس کو پرووائڈ کرتے جا رہے ہیں معلومات. سوشل فیبرک جو ہے نا وہ اس نے چینج کر دیا. ہمارے ہاں تو ابھی بھی ہم کیش میں کر رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ باہر کے ممالک کے اندر بھی اور دبئی کے اندر تو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اب اس کو وہ کہتے ہیں کانٹیکٹ لیس پیمنٹس. کارڈز ہوتے ہیں نا جو اے ٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بعد میں دیکھا ہوگا کچھ کارڈز کے آگے نا وہ ایک ایروز وہ بنے ہوتے ہیں، ویوز بنی ہوتی ہیں نا، وہ NFC کارڈز ہوتے ہیں کہ جو ٹیپ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے وہ اس کے تھرو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. ادھر انہوں نے ایک دم سے اس کو رول آؤٹ کیا ہے، سب جگہوں کے اوپر رول آؤٹ کر لیا. اب آپ نے جو ہے نا اس کو اپنے کارڈ نہ بندے کو پکڑانا ہے نہ بندے نے کارڈ پکڑنا ہے، نہ آپ نے ایک پن کوڈ ڈالنا ہے اس کے اندر، نہ آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں ابھی ہو رہی ہوگی نا، نہ آپ نے درہم دینے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل کارڈ جو ہے وہ پیمنٹ ڈیوائس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اور وہ اس کو ریڈ کر لے گا. ٹھیک ہے، الا یہ کہ اگر آپ نے کچھ اور سیکیورٹی میجرز اس کے اندر ڈالے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو سوشل فیبرک ہے نا وہ ساری پیمنٹس کا جو معاملات ہیں نا وہ اس طرح جانا شروع ہو جائیں گے. ایک اور میں کروں گا انشاءاللہ لیکچر جس کے اندر میں ٹیکنالوجی اور یہ کرپٹو کرنسی اور ان ٹاپکس کو میں ٹچ کروں گا، لیکن وہ